ناظرین، آج ہم ایک امپارٹنٹ کانسٹیٹیوشنل باڈی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے چیف الیکشن کمشنر کو، اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے الیکشن کمیشن کو۔ تو چیف الیکشن کمشنر کی سب سے پہلے ہم کوالیفیکیشن دیکھیں گے کہ چیف الیکشن کمشنر بننے کے لیے ایلیجیبلٹی کیا ہوگی۔ اس کے بعد ہم اس کا اپوائنٹمنٹ پروسیس دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کا ٹرم آف آفس دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کے امپیچمنٹ کا پروسیس دیکھیں گے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کو امپیچ کرنا ہو، یعنی اس کو اس کے عہدے سے ہٹانا ہو، تو کیسے امپیچ کیا جا سکتا ہے۔ چلو سب سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کی کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں کہ کون کوالیفائڈ ہوگا چیف الیکشن کمشنر بننے کے لیے۔ تو اس کی جو ایلیجیبلٹی ہے وہ آرٹیکل 213 آف دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں دی گئی ہے کہ ایک شخص جو چیف الیکشن کمشنر بننے جا رہا ہو، یا تو وہ سپریم کورٹ کا جج ہوگا، یا وہ ایک سینئر سیول سرونٹ ہوگا، یا وہ ٹیکنوکریٹ ہوگا، اور اس کی ایج 68 ایئر سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو سینئر سیول سرونٹ کو تھوڑا ایلابوریٹ کر دیتے ہیں۔ سینئر سیول سرونٹ بھی اسی آرٹیکل میں دیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ میں ایٹ لیسٹ 20 ایئر پریکٹس کر چکا ہو، اور وہ گریڈ BPS 22 یا اس سے ابو میں ریٹائر ہو چکا ہو۔ اور ٹیکنوکریٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو 16 ایئر ایجوکیشن حاصل کر چکا ہو، اور وہ پاکستان میں یا انٹرنیشنل سطح پر 20 ایئر پریکٹس کر چکا ہو، اس کی کسی بھی جاب میں 20 ایئر ایکسپیرینس ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کیا ہے۔ تو جب چیف الیکشن کمشنر کی ویکینسی خالی ہوتی ہے تو پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد 3 نام پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجتا ہے، اور اگر پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر میں کنسلٹیشن نہ ہو جائے یا دونوں میں اختلاف ہو تو 3 نام پرائم منسٹر آف پاکستان دے گا اور 3 نام اپوزیشن لیڈر دے گا۔ یہ 6 نام یہ سبمٹ کریں گے پارلیمنٹری کمیٹی کو۔ اب پارلیمنٹری کمیٹی میں کون لوگ شامل ہوں گے؟ تو اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی ایک کمیٹی بنائے گا جس میں ٹوٹل 12 لوگ ہوں گے، 6 اپوزیشن کے لوگ ہوں گے اور 6 ٹریجری بینچ کے لوگ ہوں گے۔ ان 12 لوگوں میں سے 1/3 جو لوگ ہوں گے وہ سینٹ سے ہوں گے، یعنی اگر 12 لوگ ہیں تو 8 نیشنل اسمبلی سے اور 4 سینٹ سے۔ اب اگر نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہو اور چیف الیکشن کمشنر کی ویکینسی خالی ہو جائے تو یہ سارے ممبر سینٹ سے ہوں گے۔ تو پارلیمنٹری کمیٹی ان ناموں میں سے جو پرائم منسٹر نے اور اپوزیشن لیڈر نے کنسلٹیشن کے بعد بھیجے ہو، ان ناموں میں سے کسی ایک شخص کو ایز اے چیف الیکشن کمشنر منتخب کر دے گی، اور پارلیمنٹری کمیٹی اس شخص کو ایز اے چیف الیکشن کمشنر منتخب کرنے کے بعد واپس پرائم منسٹر کے پاس بھیج دے گی، اور پرائم منسٹر اس نام کو پریزیڈنٹ کے پاس بھیج دے گا، جو کہ پریزیڈنٹ اس شخص کو فائنلی ایز اے چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ کر دے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹرم آف آفس کتنا ہوگا۔ تو چیف الیکشن کمشنر 5 سال کے لیے آتا ہے، اس کا ٹینیور 5 ایئر ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے امپیچمنٹ کے بارے میں کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کو اس کے عہدے سے ہٹانا ہو، امپیچ کرنا ہو، تو کیا پروسیجر ہوگا، کیسے امپیچ ہوگا۔ تو چیف الیکشن کمشنر کے امپیچمنٹ کا جو پروسیجر ہے وہ سیم ہوگا جیسے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کے امپیچمنٹ کا جو طریقہ کار ہے۔ اب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کے امپیچمنٹ کا کیا طریقہ کار ہے وہ ہم نے اپنے ایک دوسری ویڈیو میں ڈیٹیل سے سمجھایا ہے، جس کا لنک ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، لیکن یہاں پر ہم شارٹلی بتا دیں گے جب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا کوئی جج کسی ذہنی یا جسمانی بیماری کی وجہ سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے سے قاصر ہو جائے، یا وہ کسی مس کانڈکٹ میں ملوث ہو جائے، اور اس بات کا علم پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو ہو جائے، تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان خود یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ڈائریکشن پر اس جج کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اور کارروائی کے بعد اگر انہیں پتہ چل جائے کہ واقعی کوئی جج کسی مس کانڈکٹ میں ملوث ہے یا وہ ذہنی یا جسمانی بیماری کی وجہ سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے سے قاصر ہے، تو
تو وہ اپنی رپورٹ پریزیڈنٹ کو سبمٹ کرتی ہے اور پریزیڈنٹ فائنلی اس جج کو اس کے عہدے سے ہٹا دیتا ہے. تو سیم یہی پروسیجر چیف الیکشن کمشنر کا بھی ہے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کسی بھی ذہنی یا جسمانی بیماری کی وجہ سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے سے قاصر ہو یا وہ کسی مس کانڈکٹ میں ملوث ہو تو وہی سیم پروسیجر اس کے امپیچمنٹ کے لیے بھی اپنایا جائے گا. ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے بارے میں. الیکشن کمیشن ایک پرماننٹ باڈی ہے جو کہ قومی، صوبائی اور ادر باڈیز کا الیکشن کنڈکٹ کرتی ہے. الیکشن کمیشن میں ٹوٹل 5 لوگ ہوں گے. ان میں سے ایک چیف الیکشن کمشنر ہوگا جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سربراہ ہوگا، اور 4 ادر ممبرز ہوں گے جو کہ 4 پروونسز سے ایک شخص لیا جائے گا. یعنی ایک شخص کے پی سے ہوگا، ایک پنجاب سے ہوگا، ایک بلوچستان سے ہوگا اور ایک سندھ سے ہوگا. یہ 5 لوگ مل کر الیکشن کمیشن بناتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں جو 4 لوگ ہیں ان کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی. تو یہ جو 4 لوگ ہیں ان کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ یا تو یہ ہائی کورٹ کا جج ہوگا، یا یہ ایک سینئر سول سرونٹ ہوگا، یا یہ ایک ٹیکنوکریٹ ہوگا، اور اس کی ایج 65 ایئر سے زیادہ نہیں ہوگی. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے مین ڈیوٹیز کیا ہیں. ناظرین، الیکشن کمیشن کے مین ڈیوٹیز میں سے پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ الیکٹورل رول بنائیں گے قومی اسمبلی کے لیے، سینٹ کے لیے، صوبائی اسمبلی کے لیے، اور جو لوکل باڈیز ہوتے ہیں جیسے ہم بلدیاتی انتخابات کہتے ہیں ان کے لیے الیکٹورل رولز بنائیں گے. اس کے علاوہ قومی اسمبلی یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ، صوبائی اسمبلی اور لوکل باڈیز الیکشن کنڈکٹ کرے گی جو کہ جنرل الیکشنز ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی سیٹ خالی ہو جائے نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلی میں تو اس کا بائی الیکشن کنڈکٹ کرائے گی. اور یہ سب کچھ الیکشن کمیشن فیئرنس کے ساتھ کرے گا. ان کا مین پرپز یہی ہوگا کہ یہ اس بات کا خیال رکھے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، جس میں کرپٹ پریکٹسز نہ ہو، اور الیکشن میں کسی قسم کی کوئی دھاندلی یا ایسی کرپٹ قسم کی کوئی پریکٹس نہ ہو، اور الیکشن فری اینڈ فیئر کنڈکٹ کیے جائے. تو ناظرین، اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. ہمارے آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کو. تو چیف الیکشن کمشنر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سربراہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ 4 لوگ اور ہوتے ہیں جو کہ ہر ایک شخص کو ایک پروونس سے لیا جاتا ہے. اور ان کا مین پرپس ہوتا ہے کہ پورے ملک میں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور لوکل باڈیز الیکشن کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن منعقد کرے اور اسے کنڈکٹ کرے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جس کو کانسٹیٹیوشن پورا پروٹیکشن دیتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.